اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع اجتماعی فعالیت اور حجاب و حدود کی رعایت ہے۔ ایک اہم میدان جہاں خواتین اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہیں وہ اجتماعی فعالیت کا میدان ہے، خواہ وہ فعالیت اقتصادی ہو یا سیاسی، معاشی ہو یا حصول علم کی، یا تدریس کا معاملہ ہو یا کہ راہ خدا میں کام کرنا ہو۔ ان سب جگہوں پر جدوجہد کرنا اور محنت کرنا اسلام کی نگاہ میں ان سب شعبوں میں کام کرنے میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد و عورت تمام شعبوں میں فعالیت انجام دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مرد کو علم حاصل کرنے کا حق ہے، عورت کو نہیں، یا یہ کہ مرد تدریس کر سکتا ہے، عورت نہیں، مرد اقتصادی و معاشی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے لیکن عورت کا معیشت و اقتصاد سے کیا سروکار، یا یہ کہ مرد سیاست کے کاموں میں فعالیت انجام دے سکتا ہے، عورت کا سیاست سے کیا تعلق۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو نہ صرف وہ منطق اسلام کو بیان نہیں کر رہا بلکہ خلاف اسلام بات کہہ رہا ہے۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ معاشرے کے ہر اجتماعی پہلو میں شرکت کریں اور فعالیت انجام دیں۔ معاشرے کی تمام سرگرمیوں میں مرد و زن دونوں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو عورت نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی جسمانی ساخت اور طبیعت و فطرت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، وہ اس کام سے مطابقت نہیں رکھتی، اس وجہ سے وہ خاتون اس کام کو انجام نہیں دے سکتی۔ بعض اوقات ہمیں ایسے بھی نظر آتا ہے کہ بعض کام ایسے ہیں کہ جو مرد انجام نہیں دے پاتے، مردوں کے بس میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی جسمانی اور روحانی صفات سے مطابقت نہیں رکھتے وہ کام، وگرنہ ایسا نہیں ہے۔ خواتین بھی معاشرے کے ہر کام میں، معاشرے کی تمام فعالیتوں میں حصہ لے سکتی ہیں، لیکن کاموں کی تقسیم جو ہے دراصل اس کو امکانات، شوق، کام کے تقاضوں اور اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ کاموں کی تقسیم اس انسان کا شوق بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بعض جگہوں پر انسان کو شوق ہے اس کام کا، بعض اوقات کاموں کا ہدف اور اس کے تقاضے ہیں کہ انسان وہ کام کرے یا وہ مرد و خاتون وہ کام انجام دیں۔ مثلا ایک کام، اس کام کا تقاضا ہے کہ وہ خاتون انجام دے، مثلا مامتا، مثلا ماں کا ہونا، ماں کا پیار۔ اس مامتا کا تقاضا ہے کہ اسے خاتون ہی انجام دے۔ اگر خاتون بچے کی بہترین پرورش کرے گی، اسے محبت کا ماحول فراہم کرے گی، اس کو غذا کھلائے گی، اس کو دودھ پلائے گی، اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھے گی، تو ایک مامتا کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ بچہ بہترین طریقے سے پروان چڑھے گا۔ اسی طرح سے مثلا میدان جنگ ہے، اس میدان جنگ میں جو جنگ کرنی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کی جسمانی ساخت اور اس کا قوت فیصلہ اس قدر سخت اور محکم ہوتا ہے کہ وہاں پہ مرد ہی کامیاب ہو سکتا ہے اکثراً، اور اسلام کے قوانین اکثر کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتون بھی اور مرد بھی معاشرے کے مختلف کاموں میں اپنی اپنی فعالیت انجام دے سکتے ہیں۔
آیا بغیر حدود و قیود کے خاتون بھی اسی طرح سے معاشرے میں نکل جائے اور جس طرح کے مرضی لباس میں اور جس طرح کے مرضی انداز میں کام کرے، اور مرد بھی اسی طرح سے؟ نہیں، یہاں پہ اسلام نے تھوڑی سی حدود و قیود کا خیال رکھا ہے، یہاں پہ کچھ قوانین وضع کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اگر خواتین گھروں سے نکلیں تو اس انداز میں نکلیں، اور مرد نکلیں تو اس انداز میں نکلیں، اور خاتون و مرد اگر آپس میں بات چیت کریں تو کس انداز میں کریں، اور اگر نگاہیں ان کی ہوں تو وہ اس طرح سے ہر کسی کو نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھتے رہیں بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور یہ بہت خوبصورت قوانین اسلام نے بتائے ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں مرد و عورت کو معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام مقامات، شاہراہوں، اداروں، کارخانوں میں کام کے دوران اسلامی اصولوں کا اور حد فاصل کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان حجاب اور اس سے مربوط قوانین وضع کیے ہیں۔ مرد و عورت کا باہمی رابطہ، آپس میں ان دونوں کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے دو مردوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، جیسے دو مرد آپس میں، مثلا دو مرد آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک خاص لباس میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اور اسی طرح سے خاتون کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون اور خاتون کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ آزادی سے خاتون کے ساتھ اپنی بات چیت کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، معاشرے میں اور کاموں میں ایک دوسرے کی معاون ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم مرد اور خاتون کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں باہمی رابطہ رکھیں تو اس طرح سے وہ نہیں رکھ سکتے کہ جیسے مرد اور مرد آپس میں اور خاتون آپس میں، بلکہ ان کے درمیان کچھ حد فاصل قائم کیے ہے اسلام نے کہ ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے مرد و خواتین دونوں معاشرے میں مل کے کام انجام دے سکتے ہیں اور اجتماعی فعالیت انجام دے سکتے ہیں۔ وہ تمام کام جو مرد انجام دے سکتے ہیں خواتین بھی انجام دے سکتی ہیں، لیکن اگر ان کو اس کام کا شوق ہو، اگر ان کا جسم، ان کی جسمانی طاقت اس بات کی اجازت دے اور اگر ان کے پاس فرصت ہو تو وہ بھی یہ سب کام انجام دے سکتی ہیں، سوائے چند کاموں کے جنہیں ہم نے کہا کہ وہ استثنائی ہیں۔ خواتین بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، انہیں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی نے مثلاً 5 کلاسیں پڑھ لیں، مثلاً میٹرک کر لیا، تو بس کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے کیونکہ یونیورسٹیز میں جانا ہے تو بس بچیوں کو مزید تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں پڑھنا لکھنا آ گیا یہی کافی ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ خواتین پر ظلم کرتا ہے اور بہت بڑی غلطی کرتا ہے، کیونکہ انسانی معاشرے کو تعلیم یافتہ لڑکیوں اور خواتین کی بھی اسی طرح سے شدید ضرورت ہے جس طرح سے تعلیم یافتہ مردوں اور لڑکوں کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر خواتین پڑھی لکھی ہوں، خواتین بھی تدریس کر رہی ہوں اور مرد بھی تدریس کر رہے ہوں، دونوں مل کر تدریس کریں گے تو معاشرے کے تعلیمی نظام میں دگنی ترقی ہوگی، اس معاشرے کی نسبت، اس ماحول کی نسبت کہ جہاں صرف مرد ہی تدریس کر رہے ہوں، یا باقی تمام میدانوں میں اسی طرح سے ہے کہ جہاں بھی خواتین اور مرد مل کے یہ کام انجام دیں گے وہ معاشرہ دگنی ترقی کرے گا، اس معاشرے کی نسبت کہ جہاں صرف مرد فعالیت انجام دیتے ہیں اور خواتین سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے۔ اسلام نے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ خواتین اور لڑکیاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اس کے لیے ہماری یونیورسٹیز کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہوگا کہ جہاں امنیت پائی جائے، جہاں لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی امن و امان کا ماحول قائم ہو، جہاں پاکیزہ ماحول قائم ہو، جہاں کی کوچہ و بازار
ایسے ہوں کہ جہاں عزت و آبرو اور اخلاق کی حفاظت کی جاتی ہو، اخلاقی قوانین کی حفاظت کی جاتی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوچہ و بازار کا ماحول اس طرح کا ہو کہ اگر لڑکیاں وہاں سے گزریں تو ان کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو۔ اگر لڑکے دینی احکامات سے سرشار وہاں سے گزریں تو ان کو اس طرح سے اذیت دی جاتی ہو، بلکہ کوچہ و بازار کا ماحول اتنا خوبصورت ہو، اتنا پرامن ہو اور اتنا پاکیزہ ہو کہ یہاں سے جب لڑکیاں گزر کر یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں جائیں تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت سمجھیں اور کسی قسم کا بھی انہیں ڈر و خطرہ نہ ہو کہ اگر میں اس گلی سے نکلی تو میری آبرو محفوظ نہیں رہے گی، یا اگر میں نے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تو میری آبرو محفوظ نہیں رہے گی، میرے حجاب کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس کام کے لیے اعلیٰ عہدیداروں اور والدین دونوں کا اہم ترین وظیفہ ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کریں جہاں پردے کا خیال رکھا جائے اور اسلام کی ان حدود اور فاصلوں کا خیال رکھا جائے۔ پروردگار عالم ہمیں ان فاصلوں اور ان حدود کو سمجھنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔